پریزیڈنٹ تاجکستان امام علی رحمان آف جو ہیں وہ لاہور میں تشریف لا رہے ہیں اور کلچر سینٹر تاجکستان کا جو وہ ہے افتتاح کریں گے۔ خاص طور پہ آج ایک خوشی کا دن ہے، سینٹرل ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جس طرح سے ایران ہے، افغانستان ہے، تاجکستان ہے، اور میں جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں تاجکستان کو، تو آج سال نو ہے، آج نیا سال ہے تاجکستان کا، نوروز کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو میں آج خیر سگالی کے طور پہ کیک بھی کاٹنا چاہتا ہوں اور تاجکستان کی خوشیوں میں پاکستان گورنمنٹ کو شریک کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایمبیسیڈر تاجکستان جو سفیر محترم ہیں طاہر شریف زادہ، انہوں نے مجھے ڈی جی تاجکستان کلچر سینٹر نومینیٹ کیا ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ میرا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ تکمیل ہے اس خواب کی جو نواز شریف صاحب نے 2014 میں دیکھا تھا، اور یہ خوشی کے لمحات اور جو میری اچیومنٹ ہے تاجکستان پاکستان کلچر سینٹر کے حوالے سے، اسے میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو اور قائد محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو۔ میں نے مریم نواز صاحبہ کو 3 دن پہلے ایک میسج کیا تھا، ان کی مہربانی کہ انہوں نے تاجکستان کے جو نوروز ہیں ان پہ مبارکباد جو ہے اپنے فیس بک پیج پہ انہوں نے جو ہے وہ تاجکستان کو مبارکباد پیش کی، اور پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کے آج تک پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جنہوں نے نوروز سال نو جو ہے سینٹرل ایشیا ممالک کا ان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تو یہ بہت اچھا قدم ہے، بہت خوشی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے نوروز مبارک جو ہمارے سینٹرل ایشیا ممالک ہیں انہیں یہ مبارکباد پیش کی۔ اور یہ اسپیشل ایک کاوش تھی جس کے جو بانی ہیں روح رواں جناب پروفیسر ذیشان الحسن، فارسی کے بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، اور ان کے کریڈٹ میں ماشاءاللہ بہت ہی ایسے کام ہیں فارسی کے حوالے سے جو میں ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایران کے پریزیڈنٹ سپریم کمانڈر جب پاکستان میں تشریف لائے تو جناب پروفیسر ذیشان الحسن صاحب جو ہے پاکستان کی طرف سے مترجم جو ہیں ٹرانسلیٹ جو ہے یہ کر رہے تھے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے، تو ان کا بھی خواب تھا کہ تاجکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے۔ تو میری گورنمنٹ تاجکستان سے جو بات ہوئی ہے وہ خاص طور پہ جو ہماری ثقافتی ایکسچینج ہے، جو مشترکہ فلم سازی، تھیٹر اور جتنی بھی کلچرلی ایکٹیویٹیز ہیں ہم تاجکستان کے ساتھ مل کے کریں گے، کیوں کہ ہمارا اور پاکستان کا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہماری شکلیں، ہمارے چہرے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ فارسی ہیں سب، کیونکہ کوئی بھی پاکستان کے ترانے میں، پاکستان کے لفظ میں کوئی ایسا فکرہ میں نہیں دیکھ رہا پاکستان میں جس میں فارسی شامل نہ ہو۔ تو یہ میرے ساتھ محترم قبلہ رودکی جو تاجکستان کے نیشنل پوئٹ اور بہت بڑے شاعر ہیں، یہ ان کی شبیہ کے طور پہ میں آج انہیں لے کے آیا ہوں خیر سگالی کے لیے۔ جس طرح سے اقبال ہیں، پوری دنیا میں ہمارا فخر ہے، اور برطانیہ کہتا ہے کہ اقبال ہمارا ہے، ایران کہتا ہے اقبال ہمارا ہے، لیکن ہم جو ہے ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اقبال پاکستان سے ہیں۔ تو اسی طرح رودکی بھی جو ہیں وہ نیشنل تاجکستان کے پوئٹ ہیں، اور میں یہ ڈیڈیکیشن کے لیے میں آج ان کی شبیہ بنا کے، یہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، رودکی کے گیٹ اپ میں یہ پیش کر رہا ہوں، یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں امام علی رحمان آف پریزیڈنٹ تاجکستان اور سفیر محترم جناب طاہر شریف زادہ ایمبیسڈر تاجکستان کو۔ تو آج سبھی لوگ اس خوشیوں میں جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ خاص طور پہ مئی میں پریزیڈنٹ تاجکستان آ کے کلچر سینٹر کا افتتاح کریں گے، اور میں اب ایک دو باتیں جو ہیں جناب پروفیسر ذیشان الحسن صاحب آپ سے کرنا چاہتے ہیں
اس کے بعد ہم انشاءاللہ بفضل خدا تاجکستان کا جو ہے وہ سال نو کا کیک کاٹیں گے. ہمارے چیف گیسٹ جو ہیں وہ 2 منٹ میں ارشد انصاری صاحب آنے والے ہیں اور ان کے آتے ہی کیک کاٹیں گے. جی سر. ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فقط قالو. نہایت بیوں کے لیے ایک الگ تھلگ بات ہے، کیونکہ نارملی ہمیں یہی عادت ہے کہ 1 جنوری جو ہوتی ہے سال کا کیلنڈر ایئر عیسوی جو ہے، وہی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نئے سال کا آغاز ہے. جی میں نئے سال کا آغاز ہم اپنی طرف سے یہی سمجھتے ہیں کہ شاید 1 جنوری ہی نئے سال کا آغاز ہے. آج ٹرینڈ قدرے بدلے گا اور ہم دیکھیں گے کہ 20، 21 یا 22 مارچ جو کہ کیلنڈر ایئر بدلتا رہتا ہے، وہ نوروزی سال یا وہ نیا سال جو سینٹرل ایشیا کا سال ہے، اسے نیا سال سمجھا جائے گا لاہور کے اندر، بیکاز یہ ایک دوستی کے رشتے ہیں، یہ کامنالٹیز کے رشتے ہیں جنہیں پہچانا جائے گا، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ یا خصوصاً ریپبلک آف تاجکستان کے ساتھ ہمیشہ ہی سے پاکستانیوں کی خواہش تو رہی، لیکن کبھی بریجنگ اس طرح ہو نہیں پائی. تو اب بریجنگ انشاءاللہ طاہر انجم صاحب کے ذریعے ان کے سر سہرا جاتا ہے کہ یہ بریجنگ کروا رہے ہیں، اور کلچرل ریپریزنٹیٹیو آف دا ریپبلک آف تاجکستان مقرر ہوئے ہیں لاہور میں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور انشاءاللہ اسی طرح دوستی کے رشتے آگے بڑھیں گے، ثقافتی طائفے آئیں گے اور جائیں گے، تبادلہ خیال ہوگا. اور رودکی بہت بڑی ثمر آور بات ہے کہ رودکی کو آدم الشعراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی شاعروں کا بابا آدم. اگر ہم ایشیا میں کہیں تو شاعروں کا بابا آدم آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جسے اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا. علامہ اقبال کی شبیہ تو چونکہ 80 سال پہلے کی شخصیت ہیں، آپ نے بارہا دیکھی ہے، انہیں پورا ورلڈ جانتا ہے. اور شبیہ موجود تھی چونکہ فوٹوز کا کلچر موجود تھا، لیکن رودکی کی خیالی شبیہ چونکہ 1000 سال پہلے کا پہلا مسلمان پوئٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک اسکرپٹ کا پہلا پوئٹ ہے جو سمرقند و بخارا میں آیا، اور جو دفن ہے موجودہ پریزنٹ ڈے تاجکستان میں. تو میں جو پروفیسر ذیشان الحسن صاحب نے مجھے بڑا باتیں جو ہیں وہ گوش گزار گورنمنٹ پنجاب کو کرنا چاہتا ہوں. میں جو خاص طور پہ ہندوستان ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، میں اس کے حوالے سے یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تاج محل ہے جو ہندوستان کئی سالوں سے پوری دنیا میں تاج محل کو بیچ رہا ہے، لیکن تاج محل سے اچھی بلڈنگز جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں. جس طرح سے ایران کا جب بھی پریزیڈنٹ آتا ہے، سینٹرل ایشیا کے کوئی بھی لوگ آتے ہیں تو ہمارا قلعہ دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا خوبصورت قلعہ، بادشاہی مسجد ہے. اور خاص طور پہ میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو ہم نے کھوج کر کے جس پہ ہم نے اسٹرگل کی، زیب النساء ملتان روڈ پہ جو ہے اس وقت اسے اس توجہ کی ضرورت ہے. جو بہت بڑی شاعرہ زیب النساء کا مقبرہ ملتان روڈ پہ موجود ہے، بالکل سنسان پڑا، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. دوسرا جو اہم بات ہے کہ شاہ جہاں جس نے تاج محل بنایا اس کی بیٹی ہے. چبرجی باغ کا زیب النساء کا جو بالکل ویران بنا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ خوبصورتی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ پنجاب انشاءاللہ بفضل خدا میں چاہوں گا کہ ان پہ توجہ دے، اور ہم انشاءاللہ بفضل خدا بہت جلد پاکستان اور تاجکستان کی جو فلم سازی ہے اس پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا بہت جلد جو ہے ہم ایک فلم اناؤنس کریں گے جس میں پاکستان اور تاجکستان کے آرٹسٹ جو ہیں وہ بھی وہ شرکت کریں گے. اور اب ہم جو ہے وہ کیک کاٹنے کی تقریب ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اور میں پروفیسر صاحب آئیں کیک کاٹیں، بسم اللہ. اپنا احسان صاحب آ جائیں، عرفان صاحب آ جائیں.